السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، حیاکم اللہ۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس دوسرے درس میں ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے عقیدے سے متعلق کئی باتوں کو معلوم کیا۔ آج ہم اپنے اس درس میں کئی باتوں پر گفتگو کریں گے۔ ہماری گفتگو کا پہلا موضوع ہوگا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کے ارکان اور اس کے شروط۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ دین کی اساس ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے، اس کلمے کو تسلیم نہ کر لے، قبول نہ کر لے۔ یہ کلمہ ہماری نجات کے لیے اساس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کلمے کی خاطر ہم اس پر عمل کریں، اسے قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری نجات کو موقوف کر رکھا ہے اس کلمے پر۔ جو شخص اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے اعراض کر لے، کفر اور شرک کا مرتکب ہو، وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کے اس درس میں ہم جانیں گے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کے ارکان اور شروط کیا ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم جان لیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، انکار۔ الہ معبود، کوئی معبود نہیں ہے، یعنی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے، ورنہ لوگوں کے بنائے ہوئے تو ہیں جنہیں لوگ معبود مانتے ہیں۔ کلمے میں جب ہم کہتے لا الہ، کوئی معبود نہیں، یعنی سچا اور حقیقی معبود نہیں، ورنہ تو لوگوں نے بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں اور ان کی اتنی اقسام ہیں، اتنی گنتی ہے کہ اسے شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ لوگوں نے اتنے معبود بنا رکھے ہیں، لیکن کیا کوئی ان میں سچا معبود ہے؟ کلمہ توحید لا الہ، کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اور دوسرا الا اللہ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہ وہی سچا معبود ہے، وہی معبود برحق ہے۔ یہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کا معنی۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ارکان کیا ہیں؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں۔ پہلا ہے نفی اور دوسرا ہے اثبات۔ کیا معنی ہے نفی؟ کلمہ توحید کا پہلا رکن ہے نفی، انکار کیا جائے۔ کس کا انکار کیا جائے؟ ہر معبود باطل کی عبادت کا انکار کیا جائے۔ انکار کیا جائے اس بات کا کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کوئی معبود برحق نہیں ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں ساری مخلوقات آ جاتی ہیں، عرش سے لے کر فرش تک، انبیاء اور رسل، شہداء، صدیقین، صالحین، اولیاء اللہ، جاندار ہوں کہ بے جان ہوں، درخت ہوں، پتھر ہوں، سمندر ہو، سورج اور چاند ہو، یا جاندار کوئی بھی مخلوق ہے انسانوں کے علاوہ، جنات ہوں، چرند پرند ہوں، جانور ہوں۔ لا الہ، کوئی سچا معبود نہیں، یعنی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو معبود ہو، سچا معبود ہو، برحق معبود ہو۔ یہ انکار ہے۔ ہم ہر ایک سے انکار کر دیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جسے ہم معبود برحق کہہ سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی مخلوق ہیں، بنائی ہوئی ہیں، ایجاد کی ہوئی ہیں۔ جو خود پیدا ہونے والا ہے وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیے عرش، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس کے علاوہ
اس کے فرشتے اور ملائکہ جو آسمانوں میں ہیں، زمین پر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں سے ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، انہیں زندگی عطا کی ہے، یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ انبیاء اور رسل جو انسانوں میں سب سے اونچے درجے میں مانے جاتے ہیں، ان سے افضل کوئی اور نہیں ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کے بندے، اس کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وجود بخشا، انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، بے جان ہو کہ جاندار ہوں، سمندر ہو، ہوائیں ہوں، درخت ہوں، سورج اور چاند ہوں، آسمان و زمین ہوں، یا جاندار ہوں، جنات ہوں، جانور ہوں، انسان ہوں، چرند پرند ہوں، وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، پیدا کیے ہوئے ہیں، مقررہ وقت کے انتظار میں ہیں۔ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو فنا کر دے گا، تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ، یہ پہلا رکن ہے کلمہ توحید کا، نفی، کہ ہم انکار کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ لا الہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ پہلا رکن ہے نفی۔ دوسرا رکن ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اثبات، ثابت کیا جائے، مانا جائے۔ کیا مانا جائے؟ الا اللہ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کہ وہ سچا معبود ہے۔ اس بات کو مانا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معبود برحق ہے، یہ کلمہ توحید کا دوسرا رکن ہے۔ جب ہم نے سارے معبودان باطلہ کا انکار کر دیا پہلے رکن میں لا الہ الا اللہ کہہ کر، دوسرے رکن میں ہم نے تسلیم کر لیا، مان لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ معبود برحق ہے، سچا معبود ہے، وہی رب ہے، وہی الہ ہے، وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اسے کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے جانا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں، ایک رکن ہے نفی اور دوسرا رکن ہے اثبات۔ اس کلمہ توحید کے ارکان اور معنی مفہوم کے ذکر کرنے کے بعد ایک اہم مسئلے کی وضاحت کرنا میں چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ کلمہ توحید کا جب معنی ہمارے سماج اور معاشرے میں بیان کیا جاتا ہے، اس کی الگ الگ تفسیر کی جاتی ہے، الگ الگ معنی بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ کوئی کہتا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی کہتا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کی یہ تفسیر، یہ تشریح کرنا حقیقت میں یہ دلالت کرتا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز کا کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے۔ لیکن کلمہ توحید میں کیا بتایا گیا ہے؟ کلمہ توحید میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جس کی پرستش ہو سکے، جس کی عبادت ہو سکے، لہٰذا اس کی صحیح تفسیر بیان کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ آگے آپ جانیں گے اس درس میں کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لاتا ہے لیکن الوہیت پر ایمان نہیں لائے گا، ایمان نہیں لگتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے۔ یہی معاملہ بعینہ ہی مشرکین مکہ کا بھی تھا کہ وہ توحید ربوبیت کو مان لیتے، توحید الوہیت کو نہیں مانتے۔ توحید ربوبیت الوہیت کیا ہے آگے ہم درس میں جانیں گے۔ تو کلمہ توحید کا معنی مفہوم کرتے ہوئے اس کا خیال ہونا چاہیے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جس کی پرستش ہو سکے، جس کی عبادت ہو سکے، جس کی بندگی ہو سکے۔ ناظرین، اب ہم آگے بڑھتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے شروط کی طرف کہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جس سے کوئی بھی آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا اور اس نے سب کو حکم دیا اس بات کا۔ اللہ نے سورہ اسراء میں کہا، آیت نمبر 23 میں 23 میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم اور فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، کیا اس کے شروط ہیں؟ شروط وہ امور جن کے بغیر کام نہیں مانا جائے گا،
نماز کے لیے وضو شرط ہے. کیا کوئی ایسی نماز بھی ہے جو بغیر وضو کے ہو جاتی ہے؟ کیا کوئی ایسی نماز پائی جاتی ہے جس کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کریں کہ وضو کیے بغیر بھی آپ جائیں اور سیدھے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی؟ ناظرین، جواب ہے نہیں. وضو شرط ہے، اس شرط کے بغیر نماز کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر، اس لیے کہ بسا اوقات آدمی بیمار ہو جاتا ہے، وضو کے بجائے وہ تیمم کر سکتا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. اگر وہ تیمم بھی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے اور نماز کا وقت داخل ہو گیا، اس کے پاس تیمم کرنے کی طاقت نہیں، تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ وہ ایسے وقت میں بھی نماز ادا کرے گا. لیکن کلمہ توحید کی شروط اتنے اہم اور ضروری ہیں کہ اگر یہ شروط نہیں پائی جاتی ہیں تو کلمہ توحید ہمیں نفع نہیں پہنچائے گا، ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو کلمہ ہمیں بتایا گیا ہے، اس کے شروط ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کلمہ توحید کب فائدہ پہنچاتا ہے، جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے. کہتے ہیں جب ہم اس کے حق کو ادا کریں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلمے کے حوالے سے شروط اور پابندیاں رکھی ہیں، ان کو ہم ادا کریں، تب جا کر کلمہ ہم کو نفع پہنچائے گا. اور یہ شروط بڑے ہی اہم اور ضروری ہیں. آئیے جانتے ہیں وہ کیا شرط ہیں، کیا شروط ہیں. سب سے پہلی شرط ہے العلم. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم کا ہمیں علم ہو، تب جا کر ہمیں کلمہ فائدہ پہنچائے گا. کلمے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم لا علم ہے اس کلمے کے معنی سے، تو یہ کلمہ ہمیں نفع نہیں پہنچائے گا. ہمیں معلوم ہو کہ لا الہ الا اللہ کا آخر معنی کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں ناظرین، سبحان اللہ، مشرکین مکہ مشرکین ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا معنی انہیں اچھی طرح معلوم تھا، اس کا انہیں علم تھا. لہٰذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کلمے کو پیش کیا، تو جب انہوں نے اس کا انکار کر دیا، سبب کیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اس کلمے کا اقرار کر لیں گے تو ہم اپنے معبودوں کو جھٹلانے والے بن جائیں گے. یعنی انہیں یہ معلوم تھا کہ کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ شخص سارے گمراہ اور جھوٹے معبودوں سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہو جاتا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا. ابو طالب کا واقعہ معروف اور مشہور ہے کہ ابو طالب پر جب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو پیش کیا گیا، ابو طالب نے انکار کر دیا، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس کلمے کا اقرار کر لینا، اس کا معنی یہ ہے کہ سارے معبودوں کا انکار ہو جائے گا. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود غیر اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کو وہ سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، غیر اللہ سے کا خوف وہ رکھتے ہیں، غیر اللہ سے امید رکھتے ہیں، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، جبکہ وہ لا الہ الا اللہ کو اپنی زبانوں سے ادا بھی کر رہے ہیں. کیا ایسے لوگوں کو کلمہ فائدہ پہنچائے گا؟ ہرگز نہیں ناظرین، کیونکہ انہوں نے جانا ہی نہیں کہ وہ کیا کلمہ پڑھ رہے ہیں. اس کلمے کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں ہے. جب کوئی سچا معبود نہیں تو ہم عبادت کی کوئی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے. تو یہ پہلی شرط ہے العلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 19 میں 19 میں کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جان لیجئے، علم حاصل کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ کو جان لو، اس کا علم حاصل کر لو کہ کیا ہے لا الہ الا اللہ. اور حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 26 اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ.
اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، جس شخص کا انتقال ہوا اس حال میں کہ وہ یہ جانتا تھا، علم رکھتا تھا، اس کے پاس یہ علم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی، لا الہ الا اللہ کا مفہوم، اس کا علم ہمیں ہو۔ ناظرین، یہ پہلی شرط ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری عائد کرتی ہے، اپنے آپ پر بھی اور دوسروں کے حوالے سے بھی ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ شریعت اور اس کی جو اساس ہے، جنت کی جو کنجی ہے، نجات کے لیے جو سب سے ضروری شے ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی، مفہوم، اس کا علم جانیں اور لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو سکھائیں کہ لا الہ الا اللہ آخر ہے کیا۔ لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں۔ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو یہ پہلی شرط ہے ناظرین۔ دوسری شرط ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی، الیقین، کہ لا الہ الا اللہ اس پر ہمیں یقین ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کلمے کی جو دلالت ہے، جو اس کا مفہوم اور معنی ہے، اس پر ہمیں یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومن وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، اور پھر انہوں نے شک نہیں کیا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد انہوں نے شک نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، کلمے کے معنی، مفہوم پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ جب بات آتی ہے آدمی کے اوپر مصیبت، پریشانیوں کی، آفتوں کی، تو سبحان اللہ، ہمارے دلوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ پر جو یقین ہونا چاہیے وہ یقین متزلزل ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری عبادتوں کا حقیقی حقدار ہے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اس پر ہمیں یقین ہو۔ اگر ہمارا یقین باقی نہ رہے، ہم شک میں مبتلا ہو جائیں، کلمہ ہم کو نفع نہیں پہنچائے گا۔ اگر کوئی شک کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی معبود برحق ہو سکتا ہے جس کی عبادت ہو جائے، جس کی بندگی ہو، تو ایسا شخص لا الہ الا اللہ اسے نفع نہیں پہنچائے گا، اور لا الہ الا اللہ سے اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس شرط کو پورا نہیں کیا جو دوسری شرط ہے، وہ شرط ہے الیقین، کہ لا الہ الا اللہ سے متعلق ہمارے دلوں میں یقین کی کیفیت ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 27 اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا يلقى الله بهما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دیتا ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، آپ نے کہا لا يلقى الله بهما عبد، اس کے ساتھ آپ نے ایک شرط رکھی، وہ شرط یہ ہے کہ اس حالت میں وہ اللہ سے ملاقات کرے غیر شاک فیہما، کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ آپ نے کہا دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، وہ جنتی ہوگا۔ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط ہے کہ کلمے پر ہمیں یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ جب خالق، مالک، رازق اور سارے معاملات کا اختیار وہی رکھتا ہے، سارے مخلوقات کو اسی نے پیدا کیا ہے، وجود بخشا ہے، ساری بندگی کا حقدار وہی ہے، کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جو عبادت کا حقدار ہو، اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور اس کی فضیلت بھی آپ نے سنی۔ ناظرین، تیسری شرط ہے الاخلاص۔ اخلاص جب کہا جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس میں داخل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے دور رکھیں، ہمارے عمل میں، ہمارے قول میں شرک نہ ہو، یہ اخلاص ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بینہ میں آیت نمبر 5، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں حکم دیا گیا ہے کس بات کا؟
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے مخلصین لہ الدین، عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء کہ وہ شرک سے ہٹ کر توحید کی طرف ہوں، باطل سے نکل کر حق کی طرف مائل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ تیسری شرط ہے کہ ہم مخلص ہوں۔ اخلاص عربی زبان میں کہا جاتا ہے پاک اور صاف کرنے کو، پاک اور صاف کرنے کو۔ اخلاص کا یہاں معنی کیا ہے کہ ہمارا عمل، ہماری زندگی شرک سے پاک ہو۔ یہ کلمہ توحید کے لیے تیسری شرط ہے۔ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کی زندگی میں شرک ہے، یعنی اس نے اخلاص کو قبول نہیں کیا، اپنی زندگی کو شرک سے پاک نہیں کیا، کلمہ توحید اسے نفع نہیں پہنچائے گا۔ اسے اخلاص والا ہونا چاہیے۔ اخلاص کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے ریاکاری اور دکھلاوے کے مقابلے میں اخلاص ہو۔ ہم کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ ہم کام کریں گے، تو اخلاص دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک کہ ہم پوری طرح شرک اور کفر کو چھوڑ کر توحید پر باقی رہیں، یہ اخلاص ہے۔ اور دوسرا کوئی بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس عمل میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، نیت ہماری یہی ہو، یہ اخلاص ہے۔ لیکن سب سے اہم شے ہے اخلاص، جو کلمہ توحید کی شرط ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، دور رکھیں۔ اگر شرک ہے تو پھر یہ ہمیں نفع نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 99 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، الذی یقول لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ شفاعت کیا ہے؟ گنہگاروں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گزارش، سفارش کہ انہیں جنت نصیب کی جائے اور جہنم سے انہیں آزاد کرایا جائے، آزاد کر دیا جائے اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ اس سفارش کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ کتاب و سنت میں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اپنی امت کے نافرمانوں کے لیے۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا بخاری کی اس حدیث میں کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ اس شفاعت کی، اس سفارش کے حقدار کون ہیں؟ آپ نے کہا وہ شخص حقدار ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کو اختیار کیا ہوگا، قبول کیا ہوگا، کہا ہوگا، وہ شخص میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اخلاص آج ایسی صفت، ایسی شرط ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان غیر معروف ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ان کی زندگیوں میں شرک بھی پایا جاتا ہے۔ یہ شرک دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کی اس تیسری شرط کو پورا نہیں کیا، اخلاص ہے۔ اگر کوئی پورا کر لیتا ہے وہ توحید میں بھی داخل ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بھی ہوگا۔ اور چوتھی شرط ہے ناظرین، الصدق، سچائی، کہ ہم جو لا الہ الا اللہ کہیں اس کے کہنے میں ہم سچے ہوں، جھوٹے نہ ہوں۔ اس لیے کہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو لا الہ الا اللہ کو کہتا ہے زبان سے لیکن دل سے اسے سچا نہیں مانتا ہے، اسے جھوٹا مانتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے منافقین کی، جنہوں نے بظاہر اقرار کیا اس کا، نبی کی رسالت کا اقرار کیا، جبکہ دل میں وہ اسے سچا نہیں مانتے تھے۔ کلمہ توحید نفع نہیں پہنچائے گا اس شخص کو جو زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، دل میں اسے سچا نہیں مانتا۔ جب تک ہم سچا نہیں مانیں گے لا الہ الا اللہ کو، ہم کلمہ توحید کو، ہم نے اس کے شروط کو پورا نہیں کیا اور وہ ہمیں نفع نہیں پہنچائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 33 میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو صدق کے ساتھ آئے گا، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کرے گا۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کو سچا جانے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بشارت رکھی ہے۔ اللہ نے آگے کہا اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صدق جو قرآن مجید کی آیت ہے، والذی جاء بالصدق، جو سچائی لے کر آئے گا، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کرنے والا ہو۔ کیا معنی ہے الصدق کا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں الصدق کا معنی ہے لا الہ الا اللہ،
کہ جو آدمی صدق لے کر آئے گا یعنی لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا، وصدق بہ، اور اس نے اس کی تصدیق کی تھی، سچا جانا تھا اور مانا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا اولئک ھم المتقون، یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تقوی کی گواہی دیتا ہے۔ جو سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو اقرار کرتا ہے، قبول کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ پکاریں، اللہ کے علاوہ اس کے سامنے سجدہ کریں، اس کے سامنے رکوع کریں، اس کے سامنے قیام کریں، اس کے لیے نظر و نیاز ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اس میں ہم سچے ہوں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹے نہ ہوں۔ ناظرین، یہ چوتھی شرط ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے لیے۔ پانچویں شرط ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے لیے المحبہ۔ المحبہ کہ اس کلمے سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اس کلمے کا جو تقاضا ہے اس سے محبت ہونا چاہیے، اور اس کلمے کو قبول کرنے والے، اس کلمے پر عمل کرنے والوں سے محبت ہونا چاہیے۔ یہ شرط ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ شخص جو چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اسے نفع پہنچائے اور لا الہ الا اللہ کے کہنے میں وہ سچا ہو، اسے چاہیے کہ وہ محبت کرے اس کلمے سے، دشمنی اور بغض نہ رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں کہا سورہ مائدہ آیت نمبر 54 میں، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جو اس سے محبت کریں گے، وہ ان سے محبت کرے گا۔ محبت لا الہ الا اللہ سے، اس کے پڑھنے والوں سے، یہ دلیل ہے کہ ہم حقیقت میں اس کلمے کو قبول کرتے ہیں، اور اس کلمے کے قبول کرنے میں ہم صحیح ہیں، درست ہیں۔ اس کی دلیل ہے محبت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری کی حدیث نمبر 16 ہے، مسلم کی حدیث نمبر 43 ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر پائی جائیں گی اس نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا۔ آپ نے کہا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نزدیک اور اس کا رسول سارے لوگوں سے زیادہ محبوب ہو، وَيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، کہ کوئی آدمی کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے، اس کلمے سے محبت ہو، اس کلمے کے ماننے والوں سے محبت ہو، یہ المحبہ ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس کلمے سے ہماری محبت ہو، اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہم کو ساری ظاہری باطنی نعمتیں دی، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں موت دے گا ایک دن، اور جس کی طرف ہم سب کو آخر لوٹ کر جانا ہے، جو ہمارے فیصلہ کرے گا کہ ہم کس کے حقدار ہیں، وہ ساری مخلوقات جو ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہیں۔ اس اللہ سے، اس اچھے معبود سے کیوں ہماری محبت نہ ہو کہ وہ ہر طرح کی محبت کا حقیقی حقدار ہے۔ جو بھی آپ خوبصورتی دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جو بھی آپ اچھے کمال دیکھتے ہیں، صفات دیکھتے ہیں، اچھے کام دیکھتے ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والا، ان کو اس کی توفیق دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لہٰذا وہ ہمیشہ حقدار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ سے محبت کی جائے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ سے بغض رکھے، دشمنی رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود ہے، اس کلمے سے اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے تو ایسا شخص کلمہ توحید اسے نفع نہیں پہنچائے گا، اور وہ شخص کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اس نے شروط کو پورا نہیں کیا۔ اور چھٹی شرط ہے الانقیاد، تابع داری، ظاہر اور باطن میں لا الہ الا اللہ جو اس کی دلالت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کے مطابق ہماری تابع داری ہو، انقیاد ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 54 میں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے، کہتا ہے اپنے رب کی طرف لوٹو، انابت اختیار کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اطاعت و فرما برداری کرو، اپنے آپ کو حوالے کرو، تسلیم کرو، اور ظاہر اور باطن میں اس کی تابع داری، اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے۔ جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی ہم یہ پابند رہیں اس بات کی کہ حقیقت میں عبادت کی ہر قسم اللہ کے لیے ہوگی، اور اسی کی ہمیں عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں۔ یہ ہے الانقیاد،
تابعداری ظاہر اور باطن کی۔ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کہے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھتا ہو، اس کے باوجود اگر وہ شخص کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر ظاہر و باطن میں عمل نہیں کرتا ہے، اسے لا الہ الا اللہ نفع نہیں پہنچائے گا۔ لہٰذا لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو ہم پورا کریں اور انقیاد ہمارے اندر پایا جاتا ہو، تابعداری ہمارے اندر ہو، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ یہ ہے میرے بھائیوں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی چھٹی شرط۔ اور آخری شرط ہے، ساتویں شرط، القبول، کہ ہم قبول کریں اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو، رد نہ کریں، انکار نہ کریں، ترک نہ کریں اس لا الہ الا اللہ کو۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جس نے اس کلمے کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورۃ الصافات آیت نمبر 35 میں، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ اللہ کہتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے ہیں، یعنی اسے قبول نہیں کرتے۔ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کرتا، اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کے پاس علم ہے، اگر وہ اسے قبول نہیں کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ اسے نفع نہیں پہنچائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمارے اندر یہ 7 کی 7 شرطیں پائی جاتی ہوں، ہمیں لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم بھی معلوم ہو، ہمیں لا الہ الا اللہ سے محبت بھی ہو، ہمیں لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد ہم اپنی زندگیوں میں مخلص ہوں، شرک کی ملاوٹ سے ہم پاک ہوں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہماری زندگیوں میں محبت ہو اس کلمے سے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہمارے دلوں میں یقین بھی ہو، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ تابعداری ہو، اس کلمے کے تقاضے پر عمل ہو، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ کہ ہم اسے قبول کریں، کبھی اسے رد نہ کریں۔ یہ 7 شرطیں ہیں ناظرین جو اہل علم نے ذکر کی ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے حوالے سے۔ ایک اور شرط ہے جو بعض اہل علم نے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ آخری دم تک ہم ان 7 شرطوں پر باقی رہیں، ہماری موت ان 7 شرطوں پر ہو۔ اس سے ایسا نہ ہو کہ ہم نے زندگی میں ان 7 شرطوں پر عمل کیا اور آخر وقت میں ہم نے اللہ نہ کرے لا قدر اللہ ہم نے ان شرطوں میں سے کوئی شرط چھوڑ دی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ 7 شرط ہمارے اندر پائی جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں کہ ہماری موت بھی اسی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہوں۔ اس کلمے کی شروط کو سامنے رکھتے ہوئے ناظرین، آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کے حوالے سے 3 طرح کے لوگ پائے جاتے تھے۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کو سچا جانتا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ سچا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اسے رد کر دیا کسی بھی سبب ہو۔ ابو طالب کو اللہ کے نبی کی رسالت میں ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی کو جھوٹا رسول مانتے تھے، لیکن انہوں نے اس کلمے کو قبول نہیں کیا۔ ان کا یہ جان لینا کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، یہ انہیں نفع نہیں پہنچایا، کیونکہ دیگر شروط نہیں پائی جاتی تھی۔ دوسرا طبقہ ہے منافقین کا، کہ جنہوں نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو زبانی طور پر اقرار کیا، بظاہر انہوں نے کچھ اعمال بھی کیے، لیکن دیگر شرطیں ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھیں، جن میں یقین ہے کہ اس کلمے سے متعلق یقین، اور اس کے علاوہ بھی شرطیں ہیں محبت، ان کی دلوں میں کلمے سے اور اہل ایمان سے ان کی دلوں میں نہیں پائی جاتی تھی، لہٰذا ان کا اقرار کرنا انہیں نفع نہیں پہنچایا۔ اور تیسرا طبقہ ہے وہ لوگ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کو نہ معنی معلوم کیا اور نہ ہی اس معنی کو معلوم کرنے کے بعد اس کو قبول کیا، یعنی پورے طور پر جنہوں نے اس کے معنی کو بھی ٹھکرا دیا اور اس کے تقاضوں کو بھی ٹھکرا دیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کلمہ توحید سے پوری طرح سے اعراض کر لیا، تکبر کر لیا اور اسے سننے تک کو انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ یہ تینوں کے تینوں طبقے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ جاننے والا جس نے قبول نہیں کیا، عمل کرنے والا جس نے اس پر یقین نہیں رکھا اور اس کے مطابق مخلص نہیں رہا، انقیاد نہیں رہا، اور وہ لوگ جنہوں نے پوری طرح کلمے سے اعراض کر لیا، اسے رد کر دیا، قبول ہی نہیں کیا۔ یہ سارے لوگ ہیں جن لوگوں کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نفع نہیں پہنچائے گا۔ وہ لوگ
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہے وہ کون ہے؟ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جنہوں نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو قبول کیا، اس کے معنی مفہوم کو سمجھا، اس سے محبت کی، اس پر انہیں یقین تھا، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ان کے دلوں میں راسخ یقین تھا، اور اس کے مطابق ظاہر باطن میں ان کی زندگی بھی رہی، اور اسی پر وہ قائم رہے، محبت تھی اہل ایمان سے بھی اور اس کلمہ توحید سے بھی، اور اپنی زندگیوں میں مخلص رہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے آج بھی، اور قیامت تک وہی طبقہ کامیاب ہوگا جو صحابہ کی طرح کلمہ توحید کی ساری شروط کو پورا کرتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو، انہیں قبول کرتا ہو۔ ناظرین، تو ہم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کے ارکان اور اس کے شروط کو جان لیا۔ اب آئیے چلتے ہیں ایک اہم موضوع کی طرف، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید۔ کلمہ توحید، توحید کا کلمہ، توحید کیا ہے؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کی کیا اقسام ہیں؟ اور یہ بات یہاں پر میں واضح کرتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری شریعت کو بہت واضح رکھا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی غموض، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قابل فہم نہ ہو۔ یہ واضح دین ہے، اس کے عقیدے بالکل روشن ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واضح کیا ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں ایک جاننا۔ عربی زبان میں اگر ہم کہیں توحید تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک جاننا، اکیلا جاننا۔ شریعت کے نزدیک توحید کیا ہے؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کی اسماء و صفات میں ایک جانا جائے، تنہا جانا جائے، اس کے مشابہ، اس کے مثل، اس کے برابر، اس کا شریک کسی کو نہ مانا جائے۔ یہ ہے توحید۔ توحید کی قسمیں بہت مشہور اور معروف ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں جو ابھی توحید کی تعریف میں بھی آئیں، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت اور اسماء و صفات میں۔ تو گویا کہ توحید کی 3 قسمیں ہم نے معلوم کی۔ ایک ہے توحید، توحید ربوبیت، دوسری ہے توحید، توحید الوہیت، اور تیسری ہے توحید، توحید اسماء و صفات۔ آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کس قدر واضح رہی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1616، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ علی ان یوحد اللہ، پہلی بنیاد اس بات پر کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا جانیں، تنہا جانیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یکتا مانیں۔ اللہ کے نبی نے اسے اسلام کی بنیاد قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اکیلا آپ کیسے جانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو آپ اکیلا کیسے مانیں گے؟ توحید کی اسی تفصیل کے ساتھ جب ہم توحید کی 3 قسموں کو جان لیں گے، جو شخص توحید کی ان 3 قسموں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا مانتا ہے تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید میں درستگی کے راستے کو اختیار کیا ہے۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کو اگر کہا جائے مختصر جملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کاموں میں اکیلا جاننا، اور اگر اسے بالتفصیل کہا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا کرنے میں، تدبیر کرنے میں، زندگی اور موت دینے میں، اور ہر طرح کے اختیارات میں اکیلا اور تنہا جانے۔ کائنات کا ایک نظام ہے، اور کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، اسی کی چاہت ہے اور اسی کی مرضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے نظام کو برقرار رکھا ہے، اور جو کچھ ہمیں ملتا ہے اسی کی طرف سے ملتا ہے۔ انسان کی زندگی اور موت ہو، انسان کی نعمتیں ہوں، نفع اور نقصان ہو، صحت ہو، بیماری ہو، مالداری ہو یا فقیری ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، کمزوری ہو کہ طاقت ہو،
ہر طرح کا معاملہ اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کے کاموں میں ہم اسے اکیلا جانیں، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ان تین چیزوں کو یاد رکھیں توحید ربوبیت میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ زمینوں کو، آسمانوں کو، سمندروں کو، اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے نہیں دیکھا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسے اس کے اس کام میں اکیلا ہم جانیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو رازق ہے، ہر ایک کو رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو عطا کرتا ہے، نوازتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، اسی کے پاس ہر چیز کا اختیار، اسی کی مرضی سے بارش ہوتی ہے، اسی کی مرضی سے اولاد ہوتی ہے، اسی کی مرضی سے نفع ہوتا ہے، سارے معاملات کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ یہ ہم جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں اکیلا ہے، کوئی اور نہیں ہے جس کا کائنات پر کنٹرول ہو، تصرف ہو، اختیار ہو، کہ وہ زندگی اور موت دے سکتے ہوں، نفع و نقصان دے سکتے ہوں، نعمتیں دے سکتے ہیں اور چھین سکتے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں اکیلا جانا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی شریک نہ مانا جائے اس کے کاموں میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور اسی کے پاس ساری چیزوں کا اختیار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس وہ اختیار نہیں ہے۔ اور یہ وہ توحید ہے، توحید ربوبیت، جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اہم چیز بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے مشرکین مکہ کا عقیدہ۔ مشرکین مکہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے مشرک، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے معبود، انہیں معلوم تھا، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے تھے، اور وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے، رب ہے، لیکن اس نے کچھ اور ہیں جن کو تصرف دیا ہے، طاقت دی ہے، اختیار دے رکھا ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شریک، اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشرکین مکہ کا معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ ہی کو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اہل علم کہتے ہیں انبیاء جتنی قوموں کے پاس گئے ہیں، ساری کی ساری قومیں اللہ تعالیٰ کو جانتی تھی۔ کوئی ایسی قوم نہیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ اللہ کون ہے، ہم اللہ ہی کو نہیں جانتے ہیں کون ہے وہ، ایسا نہیں ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے اپنے مخلوقات میں سے چند ایک کو تصرف دے رکھا ہے، اختیار دے رکھا ہے، نفع نقصان کی طاقت دے رکھی ہے، یہ ان کا اصل معاملہ تھا۔ اس وجہ سے جب انبیاء اکرام اقوام کے پاس گئے، قرآن مجید پوری صراحت سے کہتا ہے، انبیاء نے کہا اپنی قوم سے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کون معبود ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اس لفظ کا استعمال کرنا بتاتا ہے کہ انبیاء کی قومیں اللہ کو جانتی تھی، ورنہ وہ اس لفظ کا تعارف، اس رب کا تعارف کراتے کہ پہلے تم مانو کہ کوئی ہے اس کائنات کا چلانے والا۔ اور یہ بات بھی اہل علم نے ذکر کی ہے کہ ہر دور و زمانے اور قوم میں بہت مختصر، بہت قلیل تعداد میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کا ہی انکار کر دیا کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی رب ہے ہی نہیں کائنات کا۔ ایسے لوگ انبیاء کی اقوام میں تھوڑی سے لوگ پائے جاتے تھے، ورنہ اکثر لوگ ایسے تھے جو جانتے تھے لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک بنا لیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا۔ سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 87 میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ پوچھیں اللہ کے نبی ان سے من خلقہم، کس نے ان کو پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور بے ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 میں اللہ نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے اللہ کے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا، کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، وہ ضرور ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں بہکے جا رہے ہیں، یعنی مشرکین مکہ کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے تھے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کو یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق اور مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے، ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، یہ ساری چیزیں مانتے تھے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے شرک کیا توحید الوہیت میں، جو ہماری دوسری قسم ہے توحید کی، ورنہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کوئی بھی آدمی توحید ربوبیت کی وجہ سے مکمل توحید میں داخل نہیں ہوگا، اور توحید ربوبیت کی وجہ سے وہ مومن نہیں مانا جائے گا جب تک آنے والی دونوں قسمیں الوہیت اور اسماء و صفات کو نہیں مان لیتا۔ کیوں؟ اگر صرف اللہ کو خالق، مالک، رازق مان لینے سے کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا تو مشرکین مکہ سب سے پہلے مسلمان ہو جاتے، لیکن وہ لوگ مسلمان نہیں ٹھہرے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عبادت میں دوسروں کو شریک کیا، جو کہ توحید کی دوسری قسم ہے۔ تو ناظرین، ایک بڑا اہم مسئلہ جو ہم نے سمجھا وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں اکیلا جاننا اور ماننا کہ اس میں اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جاننا کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، ان کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے، لیکن معاملہ کیا تھا آگے دوسری قسم آپ کو معلوم ہوگا۔ وہ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت کا سادے الفاظ میں مختصر اگر کہا جائے، عبادت میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا جاننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا، یہ ہے توحید الوہیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں مانتے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، تو پھر عبادت کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ توحید الوہیت یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے عبادت ہوگی، کسی اور کی عبادت ہوگی ہی نہیں۔ مطلق طور پر نفی کی جائے کہ کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جائے یا عبادت میں اسے اللہ کا شریک ٹھہرا جائے، اگرچہ کہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ جانتے عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے؟ عیسائی جو کہ مشرک ہیں، کفار ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، آیت نمبر 73، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً لوگوں نے کفر کیا جن لوگوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ تین کا تیسرا ہے، یعنی تین معبود جو مشرکین نصارہ مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے کفر کیا، جبکہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جن کو معبود مانا وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی نیک برگزیدہ بندی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی۔ نصارہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جب عیسیٰ کو، مریم کو شریک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے انہیں کفار ٹھہرایا کہ وہ کفار اور مشرکین ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے توحید الوہیت کہ اللہ کو اپنی عبادت میں ایک جانا جائے اور کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، چاہے کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، اور کتنا بھی بڑا درجہ کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اسے کہا جاتا ہے توحید الوہیت۔ اس کا ایک دوسرا نام ہے توحید العبادہ۔ توحید العبادہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور ذرہ برابر اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ مطلق طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک سے منع کرتا ہے کہ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرو، اور عبادت اپنی ساری قسموں کے ساتھ، چاہے زبان کی عبادت ہو، چاہے زبان کی عبادت ہو، دل کی عبادت ہو، جسم کی عبادت ہو۔ زبان کی عبادت کیا ہے؟ تلاوت کرنا، اذکار، دعائیں، مدد کے لیے پکارنا، پناہ طلب کرنا۔ امید، دل کی عبادت کیا ہے؟ امید رکھنا، ڈرنا، بھروسہ کرنا۔ جسم کی عبادت کیا ہے؟ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قربانی کرنا،
طواف کرنا، عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ظاہری اور باطنی، ان سب میں اللہ کو اکیلا جان کر اسی کی بندگی کرنا، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور یہی معاملہ ہے، اقوام نے انبیاء کے ساتھ اختلاف کیا اس مسئلے میں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، دوسرے کی عبادت نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی سبب انہیں کفار و مشرکین ٹھہرایا گیا، اور اسی بنیاد پر انبیاء کا اقوام سے اختلاف ہوا، حتیٰ کہ جنگیں بھی ہوئی۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشرکین کے ساتھ جو جنگ کی، وہ جنگ توحید ربوبیت پر نہیں تھی، اس بات پر نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، اس بات پر تھی کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ اسی پر اختلاف ہوا، اور اسی کے حوالے سے مشرکین مکہ کفار بھی ٹھہرے۔ اور یہاں پر ایک اہم مسئلہ کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگوں کے درمیان جو توحید کی طرح پیش کی جاتی ہے، ایک قسم ہے وہ توحید ربوبیت۔ لوگوں سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جب توحید الوہیت کی بات آتی ہے تو اسے اس شد و مد سے بیان نہیں کیا جاتا، جبکہ توحید ربوبیت یہ کافی نہیں ہے جب تک توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات نہ ہوں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، مشرکین مکہ کا جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے توحید الوہیت کو قبول نہیں کیا، اور انہوں نے اختلاف کیا کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو توحید ربوبیت اور الوہیت کا معنی ہم نے سمجھا، اور علماء کہتے ہیں توحید ربوبیت الوہیت دونوں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ ایک طرف اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق، مالک، رازق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے پاس سارا اختیار ہے، کوئی اور اختیار والا ہے ہی نہیں، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ خشوع خضوع اس کے سامنے ہو، جھکنا اس کے سامنے ہو، ڈرنا اسی سے ہو۔ اگر ہم توحید الوہیت کو مانتے ہیں تو پھر توحید ربوبیت بھی ہوگی، لیکن توحید ربوبیت کو ہم مانتے ہیں تو ضروری نہیں کہ توحید الوہیت بھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اللہ کو رب مان رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنے کے حوالے سے ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مختلف لوگوں کو شریک کیا ہے، انبیاء کو، رسول کو، اولیاء اور صالحین کو، علماء کو، زندہ اور مردہ فرشتے ہوں، وفات شدہ لوگ ہوں یا دیگر مخلوقات ہوں، لوگوں نے شریک کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شرک سے بری ہے، اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے۔ توحید الوہیت یہ ہے، توحید عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہو، اس سے سارے کے سارے عبادت کی قسموں میں تنہا اور یکتا سمجھا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ ناظرین، توحید الوہیت کے بعد جو تیسری قسم ہے توحید کی، وہ ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں اکیلا جانے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، ان کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں، اس کا ہر نام اس کی صفت کو بتاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آپ غور کیجئے، الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ رب العالمین ہے وہ، سارے جہاں کا رب ہے وہ۔ آگے کا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کے اندر اس کی صفات پتہ چلتی ہیں۔ الرحمن جو مہربان ہے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نام اس کی صفت کو بتاتا ہے، اور اس کے ناموں اور صفات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے نام کتنے ہیں، اس کی صفات کتنی، اس لیے اس کی خوبیاں، اس کے کمالات کو ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ وہ مطلق طور پر ہر طرح کی صفات کمال سے متصف ہے۔ اس کے کمالات کی انتہا ایک انسان اپنے کم علمی کے ساتھ کیسے جان سکتا ہے؟ وہ رب العالمین ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہمیں بتائے گئے ہیں، جتنی صفات بتائی گئی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننا، یہ توحید اسماء و صفات۔ اور توحید اسماء و صفات
اہل علم کہتے ہیں دو چیزوں کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی توحید اسماء و صفات کو قبول کرنے والا ہو، توحید اسماء و صفات میں صحیح ہو۔ دو بنیاد ہے توحید اسماء و صفات کی۔ پہلی بنیاد ہے الاثبات۔ الاثبات کیا معنی ہے الاثبات؟ الاثبات کا معنی یہ ہے کتاب و سنت میں اللہ تعالی تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام اور جتنی صفات بیان کی گئی ہیں ان سارے ناموں اور صفات کو ہم مانیں، ثابت کریں اور انہیں تسلیم کریں، اسے کہا جاتا ہے اثبات۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اس کی ذات، اس کی صفات، ان کے جو کچھ قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے اسے تسلیم کریں، اسے ہم مانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ کون ہے، اس کی صفات کیا کیا ہیں، اس کی کبریائی اور عظمت کیا کیا ہے۔ توحید الوہیت کی اسماء و صفات کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو مانیں، ثابت ہیں، انہیں قبول کریں اور تسلیم کریں، پہلی بنیاد۔ اور دوسری بنیاد توحید اسماء و صفات کی التنزیہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات سے جتنی صفات کی نفی کی ہے ان ساری چیزوں کی نفی کی جائے، ہر عیب اور کمی کی نفی کی جائے، انکار کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وہ صفات جو کمی اور کمزوری پر دلالت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی ہم ایسی صفات کا استعمال نہ کریں، ایسے ناموں کا استعمال نہ کریں جو اس نے اپنے لیے ثابت نہیں کی ہیں، ان چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاک کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ توحید اسماء و صفات کی دوسری بنیاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں دونوں باتیں کہیں۔ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے مثال دینا، اللہ کے لیے تشبیہ دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمثیل دینا کہ اللہ تعالیٰ اس جیسا ہے، اس جیسا ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور آگے کہا وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی ثابت کریں وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اس کا انکار نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں دونوں باتوں کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم انکار کرتے ہیں کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کے نام ہیں۔ السمیع اس کا نام ہے کہ وہ سننے والا ہے، اس سے صفت ثابت ہوتی ہے سننا، کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور البصیر دیکھنے والا، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت معلوم ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، توحید اسماء و صفات ان دو بنیادوں پر قائم ہے، اور وہیں پر ہمیں اسماء و صفات کے باب میں ایک اہم مسئلے کی وضاحت جان لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے نام، اس کی صفات بیان کی جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانوں کی طرح ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کے ساتھ ناروا سلوک کیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے ہیں، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ انہیں معطلہ کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نام اور صفات کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اور بعض لوگ ہیں وہ لوگ جنہوں مشبہہ، جنہوں نے تشبیہ دی کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، ایسے نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ایسے ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسے ہے۔ یہ لوگ بھی گمراہ ہیں، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہیں پر تیسرا ایک طبقہ ہے جنہوں نے تأویل کی، اس کے معنی کو بدل دیا اور اس کے اندر کمی کر دی، کہ انہوں نے ہاتھ کا معنی کیا قدرت، ہاتھ کا معنی کیا قدرت۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ہاتھ کہہ دیں گے تو انسانوں کی مشابہت ہو جائے گی۔ انہوں نے ان اسماء اور ان صفات کے ساتھ تأویل کا معاملہ کیا، اور بلکہ تحریف کی معنی کو بدل دیا۔ یہ سارے جرم سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، اس کی شان کے لائق و صفات ہیں، اس میں وہ یکتا اور تنہا ہے، اور ہر ایک نام اس کی صفت کو بتاتا ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا کیا معنی ہے، توحید
الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات کو ہم نے جانا، اور آخری مسئلہ جس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، آج کا ہمارا درس مکمل ہوگا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان توحید کی ایک اور قسم کو مشہور کر دیا گیا، توحید حاکمیت، کہ جب تک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت کو قائم نہیں کریں گے آپ موحد نہیں ہیں، آپ توحید پرست نہیں ہیں، آپ کی توحید آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ توحید حاکمیت کی حکومت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ توحید کی ایسی کوئی قسم اہل علم نے ذکر نہیں کی۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جس کا فیصلہ ہے، ہر ایک پر غالب ہے، لیکن اسے توحید کی قسم بنا کر یہ معنی مفہوم لوگوں میں بیان کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، اس کی حکومت کو قائم کرنا ہے، اور یہ توحید ایسی ہی ہے جیسے توحید الوہیت ہے کہ اگر کوئی آدمی غیر اللہ کو سجدہ کر دے تو کافر و مشرک ہے، ایسے ہی کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے علاوہ کوئی اور حکومت کی ماتحت ہوتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ میرے بھائیو، یہ گمراہی ہے۔ توحید حاکمیت کی ایسی کوئی قسم اہل علم نے ذکر نہیں کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے توحید کو بیان کرنے کے لیے۔ اس توحید سے مراد کیا ہے؟ توحید الوہیت اصل ہے۔ لوگ تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ مالک ہے، رب ہے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، یہ اصل پیغام ہے انبیاء اور رسول کا۔ حکومت اللہ تعالیٰ نے چاہا انبیاء کو ملی، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا ان کو حکومت نہیں ملی۔ یہ بتانا کہ جس طرح توحید الوہیت کے بغیر توحید نہیں مانی جائے گی، توحید حاکمیت بھی ایسے ہی ہے۔ آپ اللہ کی حکومت نہیں قائم کریں گے تو آپ موحد نہیں ہیں۔ یہ تصور باطل ہے، گمراہ کن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں تھے، وہاں پر کوئی حکومت آپ نے قائم نہیں کی۔ وہاں پر رہنے والے اور وہ لوگ جو وہاں سے ہجرت کر کے گئے، ان کو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ لوگ توحید پرست نہیں ہیں، بلکہ توحید پر باقی رہنے والا شخص وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرتا ہو، اس کے ناموں میں صفات میں اسے اکیلا جانتا ہو، اور اسے خالق و مالک اور کائنات کا متصرف مانتا ہو۔ یہ شخص موحد ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید میں اور قسم کو داخل کر کے اسے اصل بنانا، بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ انبیاء کا مشن تھا کہ دین کو غالب کریں، اللہ کی حکومت کو قائم کریں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس طرح اگر آپ اس ضابطے کو سامنے رکھتے ہیں تو بتائیں حضرت نوح علیہ السلام کی حکومت کہاں تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی حکومت کہاں تھی؟ ان کی پوری قوم زلزلے میں اور طوفان میں غرق ہو کر تباہ ہو گئی، ان کی قوم نے اس کو قبول نہیں کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے توحید حاکمیت جسے لوگ کہتے ہیں حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے دین کا کام کیا۔ نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے میرے بھائیو۔ یقیناً مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور اس کی شریعت کو مانتا ہے، فیصل مانتا ہے، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرتا ہے، اور وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ میسر کیا ہے کہ وہاں پر احکامات شرعیہ نافذ ہیں، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور بڑی عافیت ہے۔ اور اہل ایمان جان بوجھ کر خود اختیاری کے ساتھ غیر اللہ کی طرف فیصلہ لے کر نہیں جاتے کہ وہ فیصلہ کر دیں۔ معاملہ یہ ہے وہ لوگ جن کے پاس طاقت نہیں، قدرت نہیں، قوت نہیں، وہ لوگ جو مجبور ہیں، وہ لوگ جو شریعت کے احکامات کو افضل ترین مانتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ لوگ بھی توحید پرست نہیں ہیں، یہ ظلم ہے۔ وہ شخص جو توحید الوہیت ربوبیت اسماء و صفات کو مانتا وہ توحید پرست ہے، اور وہ شخص جو غیر اللہ کے فیصلے کو بہتر مانتا ہے، درست مانتا ہے، افضل مانتا ہے، شریعت سے اچھا مانتا ہے، یقیناً اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ کفر کیا۔ لیکن عام اہل ایمان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، لہٰذا ان پر یہ حکم لگانا، ان کے بارے میں گفتگو کرنا بہت ہی غلط اور غیر مناسب عمل ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج کے اس ملاقات میں ہم نے بہت ساری چیزیں جانی۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی، مفہوم، اس کے ارکان، اس کے شروط، اور اسی طرح ہم نے توحید کیا ہے، توحید کی اقسام کیا ہیں، ہم نے یہ جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ علم اور عمل کے راستے کو آسان کرے، اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، باذن اللہ اگلی ملاقات میں اپنے دیگر موضوعات کی طرف جائیں گے باذن اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔